بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا سیشن اس کا ایک پراپر آج کے سیشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، میں اس کو مختصر بتا کے پھر اس کو تھوڑا سا میں آگے پروسیڈ کروں گا۔ میں چاہوں گا جج صاحب کی بھی ان پٹ آ جائے، اس کے بعد پھر میں اپنا موضوع جو میرا حصہ ہے وہ میں بات چیت کر لوں گا۔ یہ دراصل تو سیشنز کی سیریز جو 4 سیشنز ہم نے ڈیزائن کیے، ان کا بیک گراؤنڈ تو ہمارا جو ونگ ہے آسک کے نام سے، آؤ صلح کریں کے نام سے، جس کو ADR ونگ بھی کہتے ہیں، مصالحت کا ونگ بھی کہتے ہیں، جسے آج سے تقریباً 3 سال پہلے جسٹس انوار الحق صاحب نے اس کا آغاز کیا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ سر کی کیونکہ ریٹائرمنٹ جب ہوئی تو سر چیف جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے، اور سر کا تقریباً کو 40-45 سال کا ایکسپیرینس تھا وکالت کا اور جج ہونے کا، اور ایز جسٹس سر نے تقریباً 9-9.5 سال سرو کیا، اور اس میں تقریباً 50,000 کے قریب کیسز آپ نے ڈیلیور کیے۔ وہ جو سارا ٹائم تھا، سر کے جو مشاہدات تھے، جو ایکسپیرینس تھا، یہ بڑی خوشائن بات تھی کہ سر ریٹائرمنٹ کے بعد سر نے ایک ایسا کام کیا جو اپنی نوعیت پہ ون آف دی میں کہتا ہوں یونیک ورک ہے۔ اور یہ مصالحت کا کام جس کو 3 سال گزر چکے ہیں، اس میں کوئی 1400 کے قریب ہمارے پاس کیس ہیں، اور یہ فی سبیل اللہ ہم صلح کرا دیتے ہیں۔ کورٹس کے پیرلل ہمارے پاس وہ سب کانفلکٹس جو میاں بیوی کے جھگڑے ہیں وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کچھ ہماری آبزرویشنز ہیں، کچھ ہمارے مشاہدات ہیں، اور آئندہ دنوں میں ہم چاہتے ہیں اس کو پراپر پبلش بھی کیا جائے، یہ کتابی شکل میں بھی چیزیں آئیں، ریسرچ کی شکل میں پبلش بھی ہوں، اس پہ ریسرچ بھی کی جائے۔ لیکن جو ہمارا رول ہے کم از کم ادارے کا، اس میں جو کچھ ہم نے سیکھا، جو تجربات مشاہدات ایسے تھے جو بڑے اہم تھے، ہم چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو وہ ضرور بتائیں۔ اس سے پہلے والا سیشن جس پہ کسی جگہ پہ تنقید بھی ہوئی کہ 2 مرد کیسے بتائیں گے کہ اچھی بیوی کیسے بننا ہے، دراصل تو ہم اپنے مشاہدات بتا رہے تھے کہ اگر یہ نہ ہو تو گھر بچ سکتے ہیں۔ وہ دونوں اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نے مکالمے کی شکل دی کہ ہم بات چیت کریں، پھر آپ سے سوال جواب کی بھی نشست ہو جائے، کیونکہ زیادہ خاوند نہیں ہے۔ پچھلے سیشنز میں فیمیلز کی تعداد تھوڑی سی زیادہ تھی، اس سے مرد حضرات جو ہیں ان کی تعداد کم ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری کسی بھی طرح کی گفتگو بات چیت جو سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، لاکھوں ہزاروں لوگ اسے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ پوری دنیا ADR پہ چلی گئی ہے۔ امریکہ میں اس وقت 95% کیسز ADR پہ۔ یورپ میں کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا جس کی 80% سے کم یہ ریشو ہو، وہ ADR پہ چلے گی۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس ابھی ADR جو ہے وہ قانون نہیں بنا پائے ابھی تک۔ ہم صرف اسلام آباد کے لیے ایک چھوٹا سا قانون ہم نے ADR کا بنایا ہے، باقی پنجاب کا ایکٹ بنا رکھا ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ میں یہ اس طرح کا کوئی فورم بنانے کی کوشش کروں گا آفٹر مائی ریٹائرمنٹ۔ اور پھر شاہ جی مل گئے، انہوں نے کہا جی کیسے کرو گے؟ میں نے کہا جی میں جاؤں گا کچہری میں، جہاں جہاں میں جا سکوں گا اپنی سہولت کے مطابق بڑھاپے میں، اور فولڈنگ چیئرز رکھوں گا 2 اور میز رکھوں گا، اور لوگوں سے گپ لگاؤں گا، اور انہیں کہوں گا کہ آؤ آپ کے فیملی ڈسپیوٹس پہ بات کرتے ہیں باہر بیٹھ کے ایز اے میڈیٹر۔ تو شاید لوگ میرا لحاظ کریں، میری بات سن لیں، کیس تو چل ہی رہا ہوگا عدالت میں ان کا، تو میں ریزالو کرا دوں۔ تو انہوں نے پھر یہ بیڑا اٹھا لیا، یہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھا لی کہ نہیں اس طرح نہیں، اس کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشنل کام کرتے ہیں اور ایک پورا سیٹ اپ اس کا بناتے ہیں۔ وہ بن گیا، اور اب اس کا اللہ کا شکر ہے کہ بے شمار لوگ اس میں آ رہے ہیں، اور اس وقت ہم آن لائن پاکستان میں کوئی 65 شہروں میں یہ اس وقت ہمارے لوگ ہیں جو افیکٹڈ اس طرح کے معاملات کے ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ دنیا کے 14 ملکوں میں ہم اس وقت میڈیشن سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، اور یہ بالکل فری ہے، کوئی اس کی فیس نہیں ہے۔ تو بیویوں کے معاملے، یہ جو بھی 4 ورکشاپس کا سیشن، یہ سب کا ہی آئیڈیا تھا، یہ انہی کا کام ہے۔ کمال کر دیتے ہیں جب یہ اس طرح کا کوئی آئیڈیا لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو ہم انڈیویجول میاں بیوی سے آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو یہاں بیٹھتا ہوں تو کپلز آتے ہیں۔ کپلز کیسے آتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ ایک فارم ہے چھوٹا سا فاؤنڈیشن کا، وہ ہم اس کو فل کرتے ہیں، ایک پارٹی فل کرتی ہے۔ اس میں ٹرک ہے، ایک پارٹی فل کرتی ہے تو لگتا ہے کہ آدھا کام ہو گیا، دوسری پارٹی کو میں بتاتا ہوں کہ آپ خواہ ناراض ہو کے بیٹھے ہو، آپ کی بیوی نے تو صلح کر لی، اس نے تو مجھے لکھ کے دیا ہے کہ میں صلح کرنا چاہتی ہوں، تو اب آپ مجھے بتاؤ آپ کیوں نہیں صلح کرنا چاہتے؟ تو وہ آ جاتے ہیں، شاید کچھ میرے سابقہ تجربے کی وجہ سے لحاظ کرتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں انڈیویجولز کے ساتھ کئی سیشن کرنے پڑتے ہیں، کئی گھنٹے ایک کپل کے ساتھ لگتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کا یہ خیال تھا کہ ہمیں لوگوں کو اکٹھا کر کے بہت سے
میاں کو بیوی کو پھر ان کو اکٹھا بلا کے پھر ان کے پیرنٹس کو اکٹھا بلا کے تو ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے، ہم ان صلح کے عمل کو پبلک تک کیسے لے کے جائیں کہ لوگ خود ہی سمجھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے بہتر بنانا. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. پہلا جو سیشن تھا اس پہ وہ اعتراض ہوا بڑا کہ بیویاں جو ہیں انہی کے بارے میں سارے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں، خامدوں کے بارے میں نہیں کہتے. تو کسی نے پورا پڑھا نہیں اس کو، ہمارے بروشر کو، جس میں چاروں ورکشاپس کا اکٹھا ذکر ہے ہمارا یہاں. تو خواتین چونکہ بہت زیادہ تھیں اس دن، تو ہمارے لیے ممکن نہیں تھا اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا. تو اس کا تو سیمینار والی صورتحال بن گئی. لیکن آج میری خواہش یہی تھی کہ ہم جو بھی صورتحال ہو ہم اکٹھے بیٹھ کے بات کریں. دنیا میں سب سے زیادہ جو بندے کو عزیز ہے چیز وہ آپ کی اولاد ہے. اتنا سینسٹیو ریلیشن شپ ہے کہ بندہ اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے اور شاؤٹ کر رہا ہے اور اس کی آواز اس کے بچے اور ہمسائے سنتے ہیں. 100% لوگوں سے پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں شرمندگی ہوتی ہے مجھے کہ میرے بچے میری گالیاں سن رہے ہیں. بچوں کو بچہ باہر سے گالی سن کے آئے تو باپ تھپڑ مارتا ہے اگر وہ ریپیٹ کرے کہ یار نہ یہ گندی بات ہے، اور وہ اس سے گندی گالیاں اس کی ماں کو دے رہا ہے. تو وہ کہتا ہے جی شرمندگی ہوتی ہے. میں کہتا ہوں محلے کے لوگ سنتے ہیں تب بھی ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. عزت دار لوگ ہیں لیکن بس اس وقت نہیں سمجھ آئی. اس کا مطلب ہے سادہ لفظوں میں کہ ان کا بریک فیل ہو جاتا ہے. یہ جو غصے کی بریک فیل ہونے کی بات ہے، اس کو اگر میں ایک مثال کے ذریعے عرض کروں کہ آپ کے پاس ایک برانڈ نیو آپ کو رولز رائس گاڑی دی جائے اور اس میں بریک نہ ہو، اور آپ کے 2-3 بچوں کو سامنے کھڑا کر کے آپ سے کہا جائے اس کو چلاؤ، کوئی باپ کوئی ماں اس کو نہیں ڈرائیو کرے گی، جو مرضی کر لیں آپ، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے بریک نہیں. لیکن دونوں کے بریک فیل ہیں، سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پوری رفتار سے اپنی گاڑی کو چڑھا رہے ہیں ان بچوں کے اوپر. میں کہتا ہوں آپ کو اپنے بچوں سے بالکل محبت نہیں. کیسی محبت ہے کہ اگر میں آپ کے بچے کو تھپڑ ماروں تو آپ مجھے قتل کر دیں آگے سے. آپ کا دل چاہے گا اس کو ماروں میں اٹھ کے، اس نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے. آپ کا بچہ کسی کی سائیکل کے نیچے آ جائے، آپ سائیکل والے کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیں. کسی گاڑی سے ٹکرا جائے آپ کا بچہ، آپ کا دل چاہتا ہے میں اس کو ماروں. وہ اپنے ہی بچے کو خود میاں بیوی بیٹھ کے وہ جو اس کا قیمہ بنا رہے ہیں اپنی قیمے والی مشین. یہ کیسے ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ آپ کا سوال ہے بنیادی کہ یہ ہیومنلی پاسبل بات نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر کے خلاف ہے بات کہ آپ اسی گاڑی میں جس کی بریک نہیں ہے اسی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی کے آگے آپ کے پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کے آگے آپ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اس گاڑی کو ان کے اوپر چڑھا رہے ہیں. تو یہ صرف آپ کو ایگو مینجمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو اپنی غلطیاں ماننے کی ضرورت ہے. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں. مرد یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر اپنی غلطی مان لوں گا تو شاید یہ کوئی بہت ہی میرے لیے خطرناک بات ہو جائے گی. یہاں میں ایڈ کر دیتا ہوں یہاں اس سوال کے جواب میں کہ ہمارے پاس آنے والے کیسز میں اس وقت 60% ایسے کیس ہیں کہ جس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر موجود ہے. ہمارے ہاں فلو کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میں صبح سے مجھے بخار اور فلو ہے آج، تو میں اینٹی بایوٹک کھا چکا ہوں، میں نے 2 اور گولیاں بھی کھائی ہیں، ابھی ایک اینٹی الرجی بھی کھائی ہے آپ کے ساتھ ملنے سے پہلے. فلو کو بھی میں مائنڈ کرتا ہوں کہ نہ ہو. ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے ایمبولینس میں اٹھا کے آپ مجھے لے جائیں گے، فٹافٹ ہاسپٹل پہنچاؤ. کڈنی کا پرابلم ہو لے جائیں گے. وہ یہ کیوں نہیں ہم مانتے کہ مینٹل ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے جو ان سے زیادہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز کے زیادہ ہے، اس کے خطرناک کانسیکوینسز. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو فرینکلی اس بات کو مان جائیں کہ چلو چلتے ہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس، اس سے اپنا غصہ کنٹرول کرنے والی دوائی لیتے ہیں. اب آپ میرے پاس بیٹھے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اکثر مجھے کہنا پڑتا ہے، خاص طور پہ خواتین سے، بیٹیوں سے جو آتی ہیں، بندوں سے بھی، کہ یار آپ کو غصے والی دوائی لینی چاہیے. وہ کہتے ہیں جی غصے والی دوائی کیا ہوتی ہے؟ میں کہتا ہوں آپ اپنے ڈاکٹر صاحب کے پاس جب کبھی جائیں تو میری بات کرائیں. تو اگر وہ کسی بھی بیماری کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھیں، اس کی یہ پرابلمس ہیں. اگر آپ اس کو کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس ریفر کر دیں یا خود کو ایسی میڈیسن ضروری سمجھتے ہو کہ اس کا جو بہت زیادہ اس کا انگزائٹی ہے، ٹینشن ہے، اس کو کنٹرول کر سکیں، تو وہ مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں بھی یہ جس طرف آپ نے سوال کیا ہے یہ ڈائریکٹ اس سے ریلیٹ کرتی ہے بات کہ ہم لوگ اگر اپنی بریک نہیں لگا سکتے اور اس پہ شرمندہ ہونے کے باوجود بریک نہیں لگا سکتے تو پھر ہمیں لازمی طور پہ جانا چاہیے
کسی ایسے ماہر کے پاس کہ جو ہمیں اس بارے میں مشورہ دے. چھوٹی چھوٹی میڈیسنز ہیں, اب تو اتنی کامن میڈیسن ہے سیکیٹری میں, پہلے ملتی نہیں تھی, باہر سے منگوانی پڑتی تھی, اب پاکستان میں بن رہی ہے میڈیسن. اور ایک زیادہ سے زیادہ 2-3 ہفتے میں بندے کا وہ جو انزائٹی اور ٹینشن کا لیول ہے کہ اس کی بریک فیل ہے, اس کی بریک کمفرٹیبلی ٹھیک ہو جاتی ہے. اکثر بریکیں تو ہم خود ہی یہاں ٹھیک کر دیتے ہیں, گفتگو سے بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں ہاں میری بریک میں پرابلم ہے, کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ بریک میں کچرا چچرا آ جاتا ہے, وہ میں خود ہی صاف کر دیتا ہوں. لیکن جہاں یہ پرابلم ہے, میں کسی کو کہوں کہ ڈاکٹر کے پاس جائے, اس کو جانا چاہیے. کسی بھی بندے کو اس طرح کا پرابلم ہے کہ اس کے بچے سامنے بیٹھے ہیں, اس کو لگتا ہے میرے بچے کچلے جا رہے ہیں, میں خود اپنے بچوں کو مار رہا ہوں, تو یہ فیلنگ اس کی جو ہے, اس کو اس فیلنگ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لازمی جانا چاہیے. اگر وہ نہیں جا رہا, پھر بھی اپنے آپ کو درست اور صحت مند سمجھتا ہے, تو پھر اس میں خدا نخواستہ ڈیزاسٹر کا خطرہ تو ہے. جب شادی شدہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپس میں رشتہ تلخ ہو جاتا ہے, زخمی ہو جاتا ہے رشتہ. اس کو ریپیئر کرنے کے لیے کہاں سے آغاز کیا جائے؟ دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے ہاں شادی سے پہلے کیا بچے کو اور بچی کو اس کے لیے تیار نہیں کیا جانا چاہیے کہ وہ ایک کردار ادا کرنے جا رہے ہیں, ذمہ داری ہوگی, تو وہ کیسے؟ جی بہت اچھے دونوں سوال ہیں. جی پہلا سوال کا جواب تو میں پہلے دینا چاہوں گا آپ کو. دیکھیے, جب کسی کو کوئی چھوٹی سی انجری آ جائے, کوئی زخم ہو جائے, کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے, تو ہم اس پہ مرہم لگانے سے پہلے اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. اب کسی ڈسپینسر کے پاس بھی چلے جائیں, کویک کے پاس بھی چلے جائیں, وہ پہلے اس کو اسپرٹ سے صاف کرتا ہے. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اپنے زخموں کو ادھیڑتے رہتے ہیں, دوائی نہیں لگاتے اس پہ, اس کو ڈس انفیکٹ نہیں کرتے. ہم وہ کاز نہیں تلاش کرتے کہ یہ زخم کیوں ہوا ہے, اس میں انفیکشن کیوں ہوئی ہے, پہلے انفیکشن ختم کرنی چاہیے. اگر ہم اس کو مرم شرم لگا کے اس کو عارضی طور پہ مندمل بھی کر لیں گے ان زخموں کو جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو وہ پرپز پورا نہیں ہوتا اس سے. ہمیں خاص طور پہ اس بات پہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمیں کہاں سے اس معاملے کو ٹھیک کریں کہ آئندہ یہ انجری کاز نہ ہو. دیکھیے, آپ کو کتنے ہم عجیب معاشرے میں رہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ میری گاڑی لگ جائے تو میں فوری طور پہ اس کو ڈینٹر پینٹر کے پاس لے جاتا ہوں ٹھیک کرانے کے لیے. اگر میرے گھر میں کوئی بجلی کی وائرنگ میں کوئی پرابلم ہو جائے, میں فوری طور پہ الیکٹریشین کو بلا کے اس کو ٹھیک کراتا ہوں. میرا فریج ایسی خراب ہو جائے, میں کوشش کرتا ہوں جلد از جلد کسی کو بلاؤں اور اس کو ٹھیک کراؤں. یہ وہ ڈس آرڈرز ہیں جو گھر میں فزیکل چیزوں میں ہوتے ہیں. لیکن وہ ڈس آرڈرز, وہ پرابلمز, وہ انجریز جو ایک دوسرے کو گالیاں دے کے, ایک دوسرے پہ تشدد کر کے, ایک دوسرے پہ شاؤٹ کر کے ہم کاز کرتے ہیں, ان انجریز کو ہم کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جاتے. ہمیں سب سے بڑا پرابلم اس میں یہ آ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے ان ایشوز کو لے کے جن لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ بیچارے جانچ نہ ہونے کی وجہ سے, وہ اس ہنر سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات ان چیزوں کو, اس پرابلم کو بڑھا دیتے ہیں. بہت قریبی رشتہ دار, ایون پیرنٹس. میں سب سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کسی غیر جانبدار آدمی کو تلاش کریں. یہ میں پہلے کہتا تھا لوگ دوستوں سے, جب میں وکالت کرتا تھا, جب میں جج تھا, تو اس وقت کسی کو شاید مجھے یہ کہنا مناسب بھی نہیں لگتا تھا. اب جب کہ میں خود والنٹیئر ہوں, میں لوگوں کی ایک کال کے فاصلے پہ بیٹھا ہوں اور میں کسی کو جانتا تک نہیں کون لوگ کال کرنے والے. ریسنٹلی ایک بچے کو میں نے کہا اپنی بیوی کو یہ خرچہ تم وعدہ کرو کہ 10,000 روپے مہینہ دو گے, تو آپ کو ہنسی آئے گی سن کے کہ اس بچے نے مجھے ریفیوز کر دیا, میں لکھ کے نہیں دیتا. میں نے کہا نہیں مجھے لکھ کے دو. کہتا جی آپ کو قانون کا نہیں پتہ, میں پھنس جاؤں گا لکھ کے. تو پھر مجھے اس کو تعارف کرانا پڑا. میں نے کہا میرے بچے آپ مجھے تھوڑا سا قانون مجھے بھی آتا ہے, تم مہربانی کرو یہ لکھ دو, تیری بیوی خوش ہو جائے گی. میری بیٹی ہے, اس کو وائٹ پیپر میں لکھوا رہا ہوں آپ سے, تو کتنی اچھی بات ہے, کوئی اسی بات پہ خوش ہے. وہ کہتی ہے مجھے لکھ دے میں راضی ہوں. تو آپ کو لکھ دینا چاہیے جب دینے کے لیے تیار ہو. کہتا نہیں جی آپ کو قانون کا نہیں پتہ. تو یہ جو ہمارا معاملہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ مشورہ کریں, ہم کسی کے پاس جائیں. جیسے ہم الیکٹریشین اور اسی مکینک کو بلاتے ہیں اپنے گھر میں, دیکھیے وہ کوئی بہت آئیڈیل انجینئرز نہیں ہوتے. گلی محلے کے بچے بالکل ان پڑھ, انہوں نے کام سیکھا ہوا ہے, اور ہم اپنی لاکھوں روپے کی وہ جو انسٹالیشنز ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ کر دو ٹھیک,
اور وہ اپنے طریقے سے کھول کے ٹھیک کر دیتے. آپ کی 50 لاکھ روپے کی گاڑی کو ایک ان پڑھ مستری ٹھیک کر دیتے. ہم اپنے اس طرح کے معاملات کو لے کے ایسے لوگوں کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ جو آپ کی اس معاملے میں پرٹیکولر معاملے میں ہیلپ کریں. پہلا سوال آپ کا. دوسرا سوال آپ کا تھا کہ ہمیں میرج سے پہلے بچوں کو اس کی تربیت دینی چاہیے. میں خود ان بد نصیب والدین میں سے ہوں کہ جو بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے ہم نے اس بات کا دھیان ہی نہیں کیا کہ ایک نئی جگہ جا رہی ہے بیٹی ہماری یا بیٹا ہمارا شادی کرنے جا رہا ہے تو یہ ایک نئی زندگی گزارے گا, تو اس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ کیسے تم نے چلانا ہے اس گھر. اگر ایک ڈرائیونگ سیکھے بغیر ہم نے ایک گاڑی اس کے حوالے کر دی ہے, ڈرائیونگ نہیں سکھائی, تو آپ سوچیں کہ اس میں کیا پرابلمس آئیں گے. بے شمار پرابلمس آئیں. یہ جو رشتے ہیں, جو نئے رشتے ہیں, جو ساس کا رشتہ ہے, جو سسر کا رشتہ ہے, کتنی بچیاں میرے پاس آتی ہیں جو مجھے یہ بتاتی ہیں کہ جب تک میرے سسر زندہ تھے میرے گھر کے حالات اچھے تھے, جب سے وہ فوت ہوئے ہیں بیڑا غرق ہو گیا جی. بالکل اب تو میری ساس مجھے کچھ کرنا ہی نہیں دیتی. اب کیا مسئلہ ہے؟ جینوئن ایشو ہے. بیوہ مائیں گھر میں بہت بڑا پرابلم ہے, عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں. جب تک خامند زندہ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کا بیٹا اس کو پوچھتا ہے نہیں پوچھتا, اس کو میڈیسن لا کے دیتا ہے نہیں لا کے دیتا, اس نے وہ بڑے میاں کو ہی کہنا ہے اپنے کو کہ یہ میری مدد کر. جو ہی اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ہسبینڈ کی, خواتین کی عمر زیادہ ہوتی ہے. میں نے 14 سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے ہیں, بیوہ ماں کے ساتھ, تو میں نے دیکھا پوری نفسیات بدل جاتی. وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیفینسو ہو جاتی, ہر وقت اس خوف میں ہوتی ہے کہ اس کی زیادہ توجہ بیوی کی طرف ہے میری طرف کم ہے, وہ اس کو ناپتی رہتی ہے ہر وقت. تو یہ ہر گھر میں ہے. جس گھر میں کوئی بہن جو ہے وہ خدا نخواستہ بیوہ ہو کے آ گئی یا ڈائیورس ہو کے آ گئی, وہ اتنا عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے کہ وہ آ کے سب سے پہلی اس کی ایفرٹ جو ہے وہ اپنے بھائی کو قابو کرنے کی خواہش کہ کہیں خدا نخواستہ ایسا نہ ہو یہ مجھے نہ پوچھے کل کو میں کدھر جاؤں گی, اس کی اور کوئی جگہ ہے نہیں. ہم لوگ اتنے اس معاملے میں بے حس ہیں کہ ہم بالکل ایفرٹس نہیں کرتے کہ ہم ایسی بہنوں کی شادیوں کے لیے کوشش کریں, ان کے لیے مناسب ان کو کسی جاب ان کو دلوائیں, ان کو مصروف کریں, ان کو کسی نہ کسی کام پہ لگائیں. وہ گھر میں بیٹھی ہے اور بیچاری بس اس پولیٹکس میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ میرا بھائی میرے ہاتھ سے نہ نکلے. تو یہ جو ایک ریس ہے گھروں میں, یہ جو ہمارا گھروں کے اندر یہ جو زخموں کی آپ نے بات کی, یہ ساری انجریز یہی ہیں. یہ زخم ہم خود اپنے آپ کو لگاتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے شادی سے پہلے. بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں. شاہ صاحب نے تو بھی ایک ایفرٹ شروع کر دی ہے کالجز میں یونیورسٹیوں میں جا کے بچوں سے بات کرنے کی کہ ہم ان سے کہیں کہ لڑ کے نہ آنا, اس سے پہلے کوشش کرنا لڑائی نہ ہو. اس میں سوال یہ ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو بہت ہی کم, مطلب صرف 1 یا 2% میں گھرانے ایسے ملتے ہیں جو آپس میں خوش ہیں, ورنہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ بس کسی کلچر کی بیس پہ چل رہا ہے, بچے ہو گئے ہیں چل رہا ہے, علیحدہ نہیں ہو سکتے, فیملیز کے ایشوز ہیں اور سارے معاملات ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ ایک پریشانی ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت بڑی جو ہے تعداد میں ناکام ہو رہا ہے. تو آیا کہ اب جو ہم طرح مطلب اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے بھی آگے زندگی کے بہت سارے مراحل کو طے کرنا, ان کے لیے کیا آپ کی ایڈوائس ہے؟ آیا کہ اس معاشرے میں ہم کس طرح اپنے آپ کو مینیج کرنا؟ جی ایک تو یہ بات آپ کی جو ہے کسی حد تک درست ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جن کی خانگی زندگی متاثر ہے, لیکن یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے معاملات ہر گھر میں ہیں. جو میاں بیوی آپس میں نہیں لڑتے, میں ان کے بارے میں بہت تشویش میں ہوں کہ وہاں ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں, وہاں ڈیورسز سب سے زیادہ ہوتی ہیں. جو میاں بیوی آپس میں لڑ لیتے ہیں, جن کے ہاں ایگزاسٹ سسٹم ہے, ان کے ہاں بہت آسانی سے زندگی گزر جاتی ہے. امپریشنز ہیں ہمارے بہت سے من حیث القوم. مثلاً آپ کسی جج سے پوچھیں گے وہ کہے گا جی بار بڑی سخت ہے, ایسے ہی ہے, بار کا بڑا ایٹیچیوڈ سخت ہے. 9 سال سے زیادہ میں ہائی کورٹ میں رہا ہوں, ایک دن کوئی کسی قسم کی بدتمیزی عدالت میں نے دیکھنے کو نہیں کی. سب سے زیادہ کیس میں نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, ہزاروں کیس کیے, لیکن کبھی کسی ایک وکیل صاحب سے میری تلخی نہیں ہوئی. تو یہ امپریشنز ہیں ہمارے. میں نے ایک ریسرچ کرائی تھی ایک زمانے میں, 1 یا 2% وکلاء ایسے ہوتے ہیں کہ جو بار میں, پوری بار میں زیادہ سے زیادہ 2%, ویسے 1%, تو 1-2% لوگوں کی وجہ سے وہ ایک امپریشن بنتا ہے. یہ آپ کے سوال سے ایک بہت اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے جس پہ آپ بہت غور کریں, اور یہ سب سے آپ سمجھیں کہ آج کی ساری گفتگو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہی ہوگا کہ
آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں نہ کوئی بیوی دیکھی ہے نہ کوئی خاوند دیکھا ہے. آپ نے خاوند دیکھا ہے اپنے باپ کو اور بیوی دیکھا ہے اپنی ماں کو. باقی جتنے بہن بھائیوں کے بھی اسپاؤزز ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھا ہے ڈرائنگ روم میں. اس بات کو سمجھ لیں آپ. ہم لوگ سب سے زیادہ جس بات کی وجہ سے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں یا جہاں پہ زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت بڑا ڈس آرڈر ہو گیا ہے, جہاں بہت تشویش ہوتی ہے, وہ یہی ہے کہ آپ میاں بیوی لڑ رہے ہیں آپس میں, بے تحاشا گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے, تو تکار ہو رہی دونوں کے درمیان, باہر سے کوئی گیسٹ آ جاتا ہے, جو ہی دروازے پہ ناک کرتا ہے دونوں بھاگ کے باتھ روم میں جائیں گے, اپنا حلیہ سیدھا کریں گے, ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ جائیں گے, اس کے لیے چائے پیسٹری رکھ دیں گے, اور وہ آنے والا بیچارہ وہ یہ سمجھے گا کیا آئیڈیل کپل ہے, جب میں آتا ہوں اس طرح مسکرا کے ملتے ہیں. ہم اپنے قریب ترین لوگوں کو بھی ڈرائنگ روم میں ملتے ہیں. جو ہمارے گھر کے ڈرائنگ روم کا کلچر اور پرائس ہے وہ آپ کے باقی گھر سے میچ بھی نہیں کرتی اکثر گھروں میں. تو ہم نے مصنوعی بنایا ہوتا ہے اس کو. تو ڈرائنگ روم کے کلچر میں ملنے والے لوگوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ ساری دنیا آئیڈیل ہے, سارے لوگ ٹھیک رہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے تو آپ کو تو سجدے سے سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے. بندہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ادا کرتا ہے کہ میری بیوی میں یہ پرابلمز نہیں ہیں جو یہ بندہ فیس کر رہا ہے, یا کسی عورت کا کہ میرا خاوند جو ہے اس میں یہ پرابلمز نہیں ہیں جو میں فیس کر رہی ہوں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ہم بتاتے نہیں ہیں, یہ بہت ہی سیکرٹ رکھتے ہیں. جب تک آپ کی آوازیں نہیں نہ جاتی باہر نکلتی تو ہم سارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل لائف میں ہے. کوئی آئیڈیل لائف میں نہیں ہے. ہم سارے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے, اپنے کلچرل بیک گراؤنڈ کی وجہ سے, کلچرل بیک گراؤنڈ پہ شاہ جی کا ایک لیکچر ہے, میں آپ کو انوائٹ کروں گا اگر اس کا وہ ریفرنس دے دیں, کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ ہندو کلچر میں میاں بیوی کا ریلیشن شپ تھا کیا. ہزاروں سال کی ہسٹری ہے اس کی. بیوی کو ستی کر دیتے تھے, بیوی کے پاس تو رائٹ ہی نہیں تھا کوئی, اس کو جلا دیتے تھے ساتھ ہی. خاوند اور بیوی ہو گئے بس ہو گئے. کرسچن میرج کیا ہوتی ہے, آپ ڈائیورس نہیں کر سکتے. کرسچن بیوی میاں بیوی ایک دوسرے کو عدالت میں جانا پڑتا ہے انہیں. مسلم ہسبینڈ جو ہے وہ ڈائیورس کر سکتا ہے, وہ ڈائیورس کر دیتا ہے. تو یہ جو ہمارا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے ہمارے اس رشتے کی, اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کریں, ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں یہ بتا سکیں کہ ان کی زندگی کی کیا ایشوز ہیں. کسی نہ کسی قریبی دوست کے ساتھ قریب ہو کے آپ ضرور اس کا جائزہ لیں. اچھا سر, ایک میں رویے کی بات کرنا چاہوں گا جو عموماً رشتوں کو خراب کرتا ہے. سر ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر دن میں ایک عام انسان 20,000 دفعہ سانس لیتا ہے سر. ایک دن میں جو آنکھ بلنک کرتا ہے سر, ایک ایوریج انسان آنکھ 14 سے 19,000 دفعہ بلنک کرتا ہے سر. جو نگلنا ہے سر یہ تقریباً سر کوئی 300 سے 500 دفعہ ایک بندہ ایک دن میں نگلتا ہے ان پٹھوں کے ذریعے. یورین بندہ سر 6 سے 8 دفعہ دن میں سر یہ بھی کرتا ہے سر. ہمارے ہاں سر کسی ایک ایکسپریشن کو, ایک مومنٹ کو دیکھ کے ہم ججمنٹل ہو کے مکمل کہہ دیتے ہیں بندہ غلط ہے یا بندہ ٹھیک ہے. یہ جو ججمنٹل ہو کے فکس کر دینا کہ یہ بالکل خراب ہے, یہ رشتوں کو کتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیتا ہے. میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتا ہوں, ذرا سی کہانی ہے. ایک دور دراز گاؤں میں ایک درخت کے نیچے شدید گرمی میں ایک اسکول ٹیچر کھڑے تھے گرمی سے بچنے کے لیے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس گاؤں کا ایک دیہاتی بندہ ان کے نزدیک آیا, اس نے سلام کیا تو انہیں بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا جی گرمی بڑی ہے, میں آپ کے لیے پانی لے آؤں. تو وہ اور خوش ہوئے. انہوں نے اس آدمی کے بارے میں سوچا کہ میں نے اس پہ آرٹیکل لکھنا ہے کہ اس بندے نے ادھر سے اتر کے آیا پگڈنڈی سے درخت کے پاس اور میرے لیے پانی لینے چلا گیا. اب انہوں نے مائنڈ بنا لیا, اس کا خاکہ بنایا ایک, کیونکہ اسٹوری رائٹر تھے وہ. تو وہ بندہ نہیں آیا, تھوڑی دیر تک نہیں آیا, آدھا گھنٹہ نہیں آیا. انہوں نے کہا شکر ہے میں نے پوری اسٹوری نہیں سوچ لی اس کے بارے میں, بڑا گندا آدمی تھا, فضول آدمی تھا. تو وہ آدمی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کہانی کا ہیرو بننے جا رہا تھا, ماسٹر صاحب نے اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کیا, اس کے بارے میں دل میں لعنت ملامت کی اسے. لیکن تھوڑی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ وہ بندہ ایک آ رہا ہے دور سے جگ اٹھائے ہوئے,
دیر سے وہ آ گیا. اب ان کو پیاس بھی زیادہ لگ گئی تھی, تو انہوں نے کہا اتنی دیر تم نے کر دی ہے. اس نے کہا نہیں جی, میں نے سوچا آپ مہمان ہیں ہمارے گاؤں کے, تو میں آپ کو سادہ پانی تو نہ پلاؤں, تو میں شکنجوی بنانے کے لیے چلا. میں گاؤں باغ میں گیا, نیمبو لایا, میں نے آپ کے لیے شکنجوی بنائی, وہ میں لے آیا ہوں, اب آپ پیے, انجوائے کریں. اب وہ پھر خوش ہوئے, انہوں نے کہا نہیں میری غلطی تھی, میں ججمنٹل تھا, میں نے غلط کیا. بندہ بہت اچھا. اب جو پہلا گھونٹ انہوں نے بھرا تو ان کو بہت تکلیف اور کوفت ہوئی کہ پھکی شکنجبی. انہوں نے کہا یار بندہ ہی غلط ہے, میں خواہ مخواہ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھ بنا لیتا ہوں, یہ بندے کا پتر ہی نہیں ہے, یہ کسی جوگا نہیں ہے. پھر انہوں نے اس کو لعنت ملامت کر کے تو تھوڑا سا پی کے پانی تو گلاس واپس کرنے لگا, تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک پوڑی نکالی. اس نے کہا جی مجھے آج کل پتہ ہے شہری لوگوں کو ہوتی ہے شوگر وغیرہ, تو میں چینی علیحدہ لے آیا ہوں, کتنی ڈالوں اس میں. تو اب تو ماسٹر صاحب اس پہ بچھ گئے. انہوں نے کہا یار میں تو بہت ہی جاہل آدمی ہوں کہ میں نے ابھی چند منٹوں میں اس بندے کے بارے میں کہاں سے کہاں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے. اور پھر انہوں نے اس نے چینی ڈال کے جب ان کو اسکنجبین پلائی تو وہ بہت خوش ہوئے, اور پھر انہوں نے جا کے یہ سٹوری لکھی. تو یہ جو ہم ججمنٹل ہیں اپنی بیوی کے بارے میں, خاص طور پہ اپنے خاوند کے بارے میں, اور ایون اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے سسرال کے بارے میں, اپنے ان لاز کے بارے میں, ہم اپنی ان کی ظاہری جو ایک حرکت ہے کوئی ذرا سی جس طرح آپ نے بتایا ہے, اس کو سامنے رکھ کے تو ہم اپنا ایک رائے بنا کے اس کو غلط ثابت کرتے رہتے ہیں خود ہی اپنے اندر ہی. یہ بھی ایگو کا ایک پرابلم ہے. یہ بھی بنیادی طور پہ آپ کی ایگو ہی ہے کہ آپ کو جو کسی دوسرے آدمی کو آپ سے بہتر نہیں ہونے میں. میرے پاس جتنے کپلز آتے ہیں ان میں سب سے بڑا پرابلم یہ نہیں ہے کہ وہ غریب ہیں. ان میں سے کسی کا یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹویوٹا کار کیوں نہیں ہے, ہمارے پاس موٹر بائک کیوں نہیں ہے. بہت غریب لوگ آتے ہیں میرے پاس, باقاعدہ رجسٹرڈ ابھی یہ کیس جو ہم کر رہے ہیں آج کل ہینڈل, وہ بھکاری ہے ایک بھاولپور کا. تو اس نے بتایا, میں نے پوچھا ہمارے تک کیسے پہنچ گئی فاؤنڈیشن تک. اس نے کہا جی ایک بندے نے بھیک بھی دی اور فون نمبر بھی دیا. میں نے اسے بتایا کہ میری بیوی بھاگی بچوں کو لے کے, تو اس نے کہا فٹافٹ رابطہ کر قاسم علی شاہ صاحب سے. تو یہ بھکاری ہے. تو اس طرح لوگ ہیں, رکشہ ڈرائیور ہیں, بالکل بیچارے پسماندہ ترین طبقے سے لوگ آتے. کسی کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں نہیں ہے, موٹر بائک کیوں نہیں ہے, لیکن اس کا بہت بڑا پرابلم ہے کہ اس کے پاس کیوں ہے, دوسرے کے پاس کیوں. آپ اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہے آپ کے وسائل کیا ہیں. آپ میں سے کسی کو یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی کہ وہ ایک مرسیڈیز لے لے, کیونکہ آپ کی اپنی بجٹ ہے ایک, آپ نے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. لیکن آپ کو اس بات پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ساتھ والے نے مرسیڈیز کہاں سے لے لی. تو یہ ہمارا یہ جو دوسرے کے بارے میں ہم سوچتے ہیں یا دوسرے کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں, یہ بڑی ڈینجرس بات ہے. جو ہم بچوں کو جو آتے ہیں میرے پاس صلح کرنے کے لیے, ان کی جو ہم ایگو مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں, جو ان کے ساتھ ایک پورا سیشن ہوتا ہے پورا ایک گپ شپ کا, تو اس میں ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. جب اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر لوگ بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے کہ کون بندہ ہمارے اسپاؤز میں سے کس کی ایگو بہت بڑی ہے, تو اس کی ایگو کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ایگو کو ڈھا دیں یا اس کی ایگو کو مار دیں, اس کو مینیج کریں. یہ مینجمنٹ ہے. اپنی بھی ایگو کی مینجمنٹ کرنا پڑتی ہے, دوسرے کی بھی کرنا پڑتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک بات رومی کہتے ہیں کہ رومی نے کہا کہ میں شمس کو کہا, انہوں نے جو ان کے استاد تھے, انہوں نے کہا کہ میں اب آپ کی باتوں سے اس جوگا ہو گیا ہوں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا بہت خراب ہے اور اب میں نے ساری دنیا کو ٹھیک کر دینا. تو شمس ہنس پڑے, انہوں نے کہا اس کا مطلب تو نے مجھ سے کچھ نہیں پڑھا. واہ واہ, کیا مطلب؟ انہوں نے کہا دنیا کو نہیں ٹھیک کرنا ہوتا, خود کو ٹھیک کرنا ہو. کیا بات. تو آپ دیکھ لیں کسی لیول پہ آج تک اگر آپ کے گھر میں کوئی صلح ہوئی ہے, آپ کا جھگڑا ختم ہوا ہے, تو آپ کی اپنی قربانی سے ختم ہوا. آپ نے اپنی ایگو کو قربان کیا ہے, آپ نے اپنی ایگو کو مینیج کیا ہے. اور ایگو ہوتی نہیں, رشتوں میں کیا ایگو ہوتی, ماں باپ کے ساتھ کیا ایگو ہوتی, بیوی کے ساتھ کیا ایگو ہوتی. جس عورت کی طرف آپ سڑک پہ دیکھیں اور اس کے گھر والے آپ کو مرڈر کر دیں کہ دیکھا کیوں ہے گھور کے, وہ آپ کو سرخ کپڑے پہنا کے آپ کے گھر میں چھوڑ گئے, وہاں ایگو کیا رہے گی اس کی؟ کسی کی کوئی ایگو نہیں. تو یہی سمجھانے والی بات ہے, دیکھنے والی بات ہے. تو اصل
میں تو اس لیے یہ بیٹھا ہوں شاہ جی کی مہربانی سے یہاں پہ بیٹھتا ہوں ہفتے میں 2 دن کہ اگر کوئی آ جائے اس طرح ایگو کے مارے ہوئے لوگ تو ان کو ہم سمجھا لیں. کوئی گھر ایسا نہیں, ایک کپل نہیں ملا, ایک کپل بھی جس کے اندر یہ خواہش نہ ہو کہ ہماری صلح ہو جائے. یہ خواہش موجود ہوتی ہے, یہ خواہش قوموں میں موجود ہے. انڈیا پاکستان کی اس وقت بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی, یوکرائن اور امریکہ کے معاملے پہ رشیا کے درمیان ڈپلومیسی ہو رہی. کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ خواہش نہیں مرتی صلح کرنی. صلح کرنا ہی چاہتا ہے ہر بندہ, کوئی بندہ اس ٹینشن میں اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا, جانچ نہیں. تو اس کے لیے آنا چاہیے, ڈسکس کرنا چاہیے. آپ میں سے کسی کو کبھی یہ پوچھنا ہو کہ میں اپنی بیوی سے, اتنی پیچیدہ بیوی سے کیسے صلح کروں, تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے ساتھ کیسے صلح کروں. کیونکہ وہ دونوں کو ہی ایک دوسرے سے یہ پوچھنے کی جانچ نہیں ہے کہ یہ کیا چاہتی ہے اور میں کیا چاہتا ہوں. ہم بتاتے بھی نہیں. ہم انفارچونیٹلی, میری بہن مجھ سے ناراض ہوتی ہے, مجھے 2-3 مہینے بعد پتہ لگتا ہے, وہ کہتی ہے میں تو اس بات پہ ناراض ہوں جو 2-3 مہینے پہلے ہوئی. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ, دوستوں کا نہیں پتہ چلتا, کئی دن تک نہیں پتہ چلتا کہ وہ مجھ سے ناراض. تو کمیونیکیشن نہیں ہے ہماری. ہمیں کمیونیکیشن سکل کو ایڈوانس کرنا چاہیے, بہتر کرنا چاہیے, مکالمہ کرنا چاہیے. مکالمے کا مطلب ہے واز نہیں ہے, لیکچر بھی نہیں ہے. مکالمے کا مطلب ہے کسی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا, کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ چاہتا کیا ہے, مجھ سے کیا مسئلہ کیا ہے اس کو. تو اگر آپ کسی سے بیٹھ کے اس کا مسئلہ پوچھ لیں تو اتنی مشکل زندگی سے نکل کے ایک آسان زندگی میں, ایک بہت ٹف فیز میں سے گزر کے ایک بہت کمفرٹیبل فیز میں آ جاتے ہیں. کوئی بڑی پرابلمس ہے نہیں. 10-12 طلاقیں ہمیں کرانا پڑی ہیں یہاں پہ بھی, جہاں پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ بہت بے جوڑ رشتہ ہے. خدا نخواستہ خودکشی کر لے گی عورت, مر جائے گی, ان کی غلط شادی ہو گئی ہے. بے جوڑ شادیاں بہت ہیں یہاں پہ. یہ بڑا ایشو ہے ایک. شادیاں جو ہیں وہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں کرتے, لیکن پھر اس میں بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو مینیج کر لیں کسی طرح سے, آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں, تو وہ بھی, یہ طریقے بہت ہیں اس کو کرنے کے. نیت ہونی چاہیے کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب یہ جو عادت ہو جاتی ہے بندے کی کہ جو ہو گیا بس ٹھیک ہے, انہیں دن اس طرح رہنا میں, یہ غلط ہے. یہ نہ رہے, کیونکہ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا. ہیومن نیچر ہے یہ. آپ اس کو جب چاہیں جہاں چاہیں مینڈ کر سکتے ہیں, اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کیونکہ گیو اینڈ ٹیک ہے نا. جھگڑا ہے کس بات کا؟ شاہ جی بتاتے ہیں, واصف علی واصف صاحب کا وہ فکرہ کیا ہے جی, کہ جس سے چھوڑ ہی نہیں سکتے اس سے جھگڑا کیسا, اور جس کو چھوڑ ہی دینا اس سے جھگڑا کیسا. تو جس کو نہیں چھوڑ سکتے اسے کیا جھگڑا. جو اس کی خواہش ہے اس کو کسی طرح سے مینوپولیٹ کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ کتنا دن میں اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی اپنے کلائنٹ جتنی سپیس اپنی بیوی کو دے دے. میں نے 35 سال وکالت کی کرمنل, ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا کہ کراہت محسوس ہوتی تھی ان سے, لیکن میں نے ان کو سپیس دی, اپنے سامنے بٹھایا, ان کو صوفہ سیٹ پہ بٹھایا, ان کو کولڈ ڈرنکس پلائیں, ان کو کھانا کھلایا. کلائنٹ ہے, اس کو ناراض نہیں کرنا. باس کو جو سپیس دیتے اتنی دے دیں بیوی کو. اب دکاندار کو جتنی سپیس دیتے, آپ نے 10,000 کی چیز 8,000 کی لینی ہوتی ہے, جو نیگوشیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ, کرتے ہیں, روز کرتے ہیں, سارے عورتیں زیادہ کرتی ہیں. اتنی سپیس بھی نہیں دیتے اسپاؤس کو. ہم ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے, جگہ دینے کو تیار نہیں. سپیس دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پیچھے ہو جائے. سپیس دینے کے کلائمیکس یہ ہے کہ آپ پیچھے ہو جائیں. اب میں نے سپیس دینی ہے بھائی, تو سپیس کیسے کریٹ ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا, پاسبل نہیں ہے میتھمیٹیکلی کہ سپیس کریٹ نہ ہو. سپیس کریٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا آپ وڈرا کر جائیں. آپ ذرا سا کریں گے, تھوڑا وہ زیادہ کر جائیں. اچھا سر, ایک یہاں میں نا کنکلوژن کی طرف میں جانا چاہوں گا, اس کے بعد ہم چائے پہ مزید بات چیت کر لیں گے. سر آج سر یہ سارے ماشاءاللہ کوئی 30-35 کے قریب سر ہسبینڈز موجود ہیں سر, اور یہ سب سر اپنی زندگیوں سے نکل کے, اپنے کاموں کو چھوڑ کے اس موضوع کو, جیسا آپ سر فرماتے ہیں کہ جو صلح کے لیے آ گیا, دراصل وہ بہت بڑا انسان, وہ ڈیسائیڈ کر کے آیا کہ وہ کچھ خیر ہی چاہ رہا ہے نا جی, یعنی ہدایت چاہ رہا ہے تو ہدایت مل رہی ہے اس کو. ان سب کا یہاں پر آنا سر کیا ایک وہ ٹیک ہوم لیسن ہو سکتا ہے سر, ساتھ جاتے ہوئے کچھ سبق ہو سکتا ہے. آج یہ ایسا جا کے کریں کہ بیگمیں کہیں کہ یار کہاں پر ہیں جج صاحب اور کہاں ہے قاسم علی شاہ صاحب, یہ کون سی ویکسینیشن لگ گئی ہے, کون سی گولی کھلا دی ہے, کیا ایسا کر دی ہے, کچھ سر ایسا
میں چاہتا ہوں سر کہ وہ ایک فوری نتیجہ تو سر نکلے. یہ تو دیکھیں سر, انہوں نے کچھ باتیں سمجھنی ہیں, کچھ نہیں سمجھنی, کچھ کسی کے لیے تھیں, کچھ بالکل نہیں تھیں, کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ ساری باتیں چھوڑیں, وہ چائے کون سی جو ہم نے پینی ہے. لیکن سر وہ ساتھ گھر جاتے, جس طرح پھلوں کی ٹوکری ہم نے لفافہ اٹھایا ہوتا ہے, برفی اٹھائی ہوتی ہے, کوئی سر گھر جاتے ہوئے ایک ایسا سبق جس کو یہ پکڑ لیں اور آج امپلیمنٹ کریں. پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ کی بیوی جتنی مرضی ناراض ہے, اس نے خلا کا کیس بھی کیا ہوا, وہ آپ سے صلح کرنا چاہتی. خلا کا کیس کرنے والی بیویاں میرے پاس بیٹھی ہیں, طلاق لے کے خلا کی ڈگری لے کے آ کے بیٹھی ہیں, فتوے ڈھونڈ رہی ہیں کہ میں پچھتا رہی ہوں, یہ غلط فیصلہ ہوا ہے مجھ سے. یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب تک ہمیں کوئی جھٹکا نہیں لگتا, جب تک ہم کوئی بڑا صدمہ برداشت نہیں کر لیتے, تب تک ہم اپنی ریپیئر کی طرف توجہ نہیں دیتے. کتنے ہی دوست ہیں آپ میں سے, اگر گاڑی میں بہت زیادہ کھڑکا ہو تو ٹیپ ریکارڈر اونچا کر کے لگا لیتے ہیں میوزک, کہ یار آواز زیادہ آتی, گاڑی کی میوزک اونچا کر لیتے. تو یہ میوزک اونچا نہ کریں. آپ جائیں, آپ دیکھیں کہ آپ کی بیوی کو آپ سے بیسیکلی کیا پرابلم, کہ چاہتی کیا. کوئی بیوی ایسی ہے دنیا میں کہ جو چھوٹا سا گفٹ دیں آپ اسے. ایک بچی میرے پاس آئی ہے, وہ PhD ہے, وہ کہتی سر وہ میرے لیے پریزنٹ لے کے آتا ہے, مجھے پریزنٹ نہیں چاہیے, مجھے پریزنس چاہیے. تو سمجھ لو اس بات کو. اب گھر جاؤ, جا کے اس وقت بیٹھ جاؤ, گپ شپ لگاؤ, پوچھو اسے کو میں آ گیا ہوں, موبائل فون آف کر دو اپنا. صرف اتنا کر کے اپنی بیوی سے کہیں کہ آج میں نے جتنے دیر تیرے ساتھ بیٹھنا ہے موبائل فون نہیں کھولنا. دیکھیں کتنی خوشی ہوگی. کتنے لوگ ہیں, کتنی بیویاں ہیں جو آپ کو صرف یہ فرمائش کرتی ہیں بیچاری کہ مجھ پہ لعنت بھیجو, مجھے دفع کرو, بچوں کو ٹائم دو. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو بھی ٹائم نہیں دیتے, اپنے پیرنٹس کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے. ہمیں اس بات کا پرابلم ہے کہ ہمیں سکسیس اور ہیپینس کا فرق نہیں پتہ. دیکھیں میں چیف جسٹس بن رہا ہوں, یہ میری سکسیس ہے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میری ہیپینس ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ 50,000 کیس خدا کی قسم کوئی معنی نہیں رکھتے ہائی کورٹ میں جو میں نے فیصلہ کیا. پیسے لیے, میں نے تنخواہ لی, مراعات لی, عزت کرائی سب لوگوں سے, کام کر دیا, کوئی کمال نہیں کیا. وہ سکسیس ہے چیف جسٹس بن جانا. ہیپینس کوئی اور چیز ہے, اس کا سکسیس سے کوئی تعلق نہیں. ہم سارے لوگ اپنی سکسیس کے چکر میں اپنے خاندانوں کی خوشی ختم کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی بیوی کو ٹائم نہیں دے رہے, ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے. ماں باپ جب نہیں رہتے پھر سمجھ آتی, جب وہ چلے جاتے. میں سب جوڑوں کو اب انسسٹ کرتا ہوں کہ کینسر وارڈ میں جائیں, شوکت خانم میں 3 مریضوں کے نام لکھ کے لائیں جن سے وہ ملیں, سلام کر کے آئیں ان کو. قبرستان جائیں, اپنے بزرگوں کی قبریں دیکھیں. بہت اونچا اونچا بولنے والے لوگوں کی قبر پہ جائیں, بڑے بڑے لوگوں کی قبریں دیکھیں, اور سمجھیں اس بات کو کہ عارضی سی زندگی ہے, آج ہے کل نہیں ہونا, ایک لمحے کا نہیں پتہ. کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جن کو بیچاروں کو صلح کا موقع نہیں ملا, فوت ہو. 3-4 کیس ہمارے پاس ایسے. تو اب میں ایک دن کی چھٹی نہیں کرتا یہاں سے کہ خدا نہ خواستہ کل میں نہ ہوں صلح کرانے والا, خدا نہ خواستہ ان دونوں میں سے کوئی نہ ہو. تو میں چاہتا ہوں یہ صلح کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں. سارے صلح کرنا چاہتا ہوں.